شاہ خاور صاحب، نور مقدم کیس ایک ایسا ہائی پروفائل معاملہ ہے جس پر سب کی نظریں وزیر اعظم صاحب تک اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، عوام کا بہت انٹرسٹ ہے، اب سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ مجرم جو بڑا انفلوئنشل بھی ہے وہ نہیں بچ پائے گا؟ یہ بنیادی طور پہ ایک مقدمہ جو ہے یہ ایک ان سین مرڈر ہے کہ جس میں جو ملزم ہے اس میں ذاکر جعفر، اس کے علاوہ کوئی اس کا چشمدید گواہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک اندھا قتل ہے، یہ بلائنڈ مرڈر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے وہ اس کے گھر میں یہ وقوع ہوا، اور نہ صرف اس کے گھر میں بلکہ اس کا جو رہائشی کمرہ ہے وہاں سے اس کی جو متوفیہ ہے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہاں سے برآمد ہوئی اس حالت میں، یہ خود بھی وہاں پہ موجود تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ پولیس نے کسٹڈی میں بھی وہیں سے لیا۔ تو اس کے خلاف اتنی زیادہ واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جن کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو کہ بہت ساری شکلوں میں ہے، جیسے کہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے، وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے، اس کو آپ لاسٹ پیس آف ایویڈنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم پر امید ہیں کہ جتنا اچھا اس میں پروسیکیوشن نے اس کیس کو پروسیکیوٹ کیا، اور ہم نے بھی پروسیکیوشن کو جو ہے ان کے ساتھ ہم نے بھی کمپلیننٹ کی سائڈ سے جو ہے ہم نے بھی اس کیس کو پراپرلی پرسو کیا، ہمیں امید ہے کہ ہم نے وہ تمام شہادتیں جو ہیں وہ اس میں گزار دی ہیں، اور جتنی بھی فورنزک اور سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی گئی جو شہادتیں ہیں وہ بھی صفحہ مثل پر آ چکی ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ ہم نے ایک اچھا کیس پریزنٹ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں عدالت جو ہے وہ 24 تاریخ کو اس کا فیصلہ کر دے گی، اور اس پہ انشاءاللہ نہ صرف نور مقدم اس کی فیملی بلکہ جتنے بھی ان کو فالو کر رہے ہیں سب کو اطمینان ہوگا کہ اس میں انصاف ہو۔ اچھا شاہ خاور صاحب، آبویسلی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لٹرلی کیس سٹڈی بن جاتے ہیں، بیکاز اس پہ ویسے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے عوام کا، اور پھر ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری اگر دیکھا جائے یہ اس قسم کا ایک مرڈر ایک کیس ہوا ہے کہ جس میں لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہے، دے وانٹ ٹو نو کہ اس میں جسٹس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کیس کی سماعت کے دوران بار بار یہ تاثر ملتا رہا، تفتیش کاروں نے کچھ چھوڑے تھے جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو پہنچ سکتا تھا، تو آپ کو بھی ایسا لگا کہ ایسا ہوا اور تفتیش کچھ اور بہتر پرہیپس کی جا سکتی تھی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفتیش جو ہے یہ بالکل اپنے اصل انداز میں ہوئی ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ان سین مرڈر ہوتا ہے تو اس میں کمپلیننٹ بھی اور پولیس مل کے کچھ جو ہے وہ شہادتیں گھڑ لیتے ہیں، جعلی شہادتیں بنا لیتے ہیں۔ تو اس کیس میں پولیس نے، چونکہ ہم بھی اس کی سپرویژن کر رہے تھے، ہم نے کوئی اس میں جعلسازی کا ایلیمنٹ شامل نہیں کیا، کوئی جھوٹا گواہ نہیں بنایا، کوئی چانس وٹنس نہیں بنایا۔ اس وقوع کو ہم نے اسی حالت میں رہنے دیا اور وہاں سے تفتیش کی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو شہادت ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی گئی شہادت ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس موجود ہیں کہ ایسے کیسز جس میں کہ کوئی چشمدید گواہ نہ بھی ہو لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر کٹھی گئی شہادت جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ 100% ایکوریٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک جو گواہ ہے اس سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، وہ اس میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، اس میں چیزوں کی آمیزش بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ڈی این اے رپورٹ ہے یا ایک فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ ہے یا ایک سیرولوجی کی رپورٹ ہے، وہ تو بالکل 100% ایکوریٹ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی سزائیں جو ہیں سخت سے سخت ہوئی ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان تک اپ ہولڈ کیا گیا۔ لاسٹلی شاہ صاحب، لیٹس سی انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اور ہم سب کی دعا یہ ہے اور امید بھی یہی ہے کہ انصاف تو ملے ہی متوفیہ کو اور ان کے گھر والوں کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مقتولہ کو، مطلب یہ قانونی جنگ جو ہے نا جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے۔ اب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ ملزمان کے وکلا کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ سرٹنلی اپیل میں جائیں گے اور جتنا لٹکا سکے وہ اس کو لٹکائیں گے، تو آپ اور آپ کے موکل بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں، بالکل، اگر اس میں ملزمان کو سزا ہوتی ہے اور سخت سزا ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا جرم ہے وہ 302 تعزیرات پاکستان ہے، جو کہ مین ملزم کے اوپر بھی ہے اور اس کے شریک ملزمان کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے اس کی اعانت کی ہے، اس کی سخت سے سخت سزائے موت ہے۔ اور جب کسی بھی جرم میں سزائے موت ایوارڈ کرتی ہے سیشنز کورٹ،
तो वो सेशन कोर्ट पे ये लाजिम है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कि वो उसका रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में देगी, और हाई कोर्ट के जब तक 2 मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उसको कंफर्म नहीं करते डेथ सेंटेंस को, तो उस वक्त तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो अगर इसमें सज़ाए मौत होती है तो उसमें तो लाजम है कि वो तो फिर जुडिशल स्क्रूटनी अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको 2 कम अज़ कम जजेस ऑफ द हाई कोर्ट करेंगे, फिर जाके उस पर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया आपका खावर साहब, एंड लेट्स सी कल इस केस का क्या फैसला आता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि सजाए मौत के अलावा तो देयर शुड बी नथिंग लेस देन दैट। मतलब ये हमारा ओपिनियन है, और बाय द वे हमारा क्या ओपिनियन है, पूरी कौम का ये ओपिनियन है। ये जो केस है ये सारों ने डिस्कस किया है, क्योंकि ये बड़ा ओपन हकायक सारे बड़े सामने थे, तो लोगों के एक इंटरेस्ट भी था और डिस्कशन भी हुई है, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक एवरीबडी